درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدعو المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم القائم المنتظر المهدي، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس ہے اور ہماری گفتگو 5ویں مرحلے میں محفل حسینی کے زیر اہتمام یہ قدیمی عشرہ جس کی 5ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 کے ذیل میں ہمارا عنوان نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت، اور مسلسل آپ کی سماعت، آپ کی توجہات، آپ کی سنجیدگی، آپ کا شغف، آپ کی علم دوستی مسلسل اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کی توجہ اس مضمون کی افادیت و اہمیت کی جانب ہے، اور مختلف ذرائع سے جو پیغامات اس حقیر طالب علم کو ملتے رہتے ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین کس سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو سماعت کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جن بچوں کے اور جن حضرات کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو وہ کتبی طور پر اپنے سوالات دفتر میں جمع کرا دیں کہ انشاءاللہ کسی بھی مجلس کے دوران ان کو اپنی گفتگو کے ضمن میں ان کے سوالات کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس نظام کائنات میں خداوند عالم نے کسی بھی موجود کو ہدایت کے بغیر خلق نہیں کیا، یعنی یہ نظام کائنات، اس کا حسن، اس کی ترتیب، اس کا نظم، اس کا آرڈر، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی صانع، کوئی حکیم، کوئی خالق، کوئی مدبر ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی کے ذیل میں جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو ان کی زندگی کے کمال کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہم نے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی کو
مختلف انداز سے مثالوں کے ذریعے سے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا ہے۔ یعنی خداوند عالم در حقیقت اس کائنات کے ہر موجود کو، خواہ وہ جماد ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو یا انسان ہو، اسے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور کمال کی تعریف ہم نے آسان زبان میں یہ کی تھی کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین مقصد کو سب سے اعلیٰ ترین راستے کے ذریعے، سب سے اعلیٰ ترین روش اور طریقہ کار پہ چلتے ہوئے، سب سے اعلیٰ راستے کا انتخاب کرتے ہوئے کم ترین وقت میں اس مقصد کو حاصل کرنے کا نام کمال ہے۔ یعنی اور یہ ذمہ داری بھی خداوند عالم نے اپنے ذمہ لی ہے کہ اے انسان، تم اشرف المخلوقات ہو، یعنی دوسرے تمام موجودات، جماد، نبات، حیوان، ان میں وہ شعور، وہ بالیدگی، وہ فہم و فراست جو انسان میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اور حیوان میں امتیاز رکھا گیا ہے، یعنی عقل جو خداوند عالم نے دی ہے، اس عقل کی وجہ سے خداوند عالم نے انسان کے لیے ہدایت تکوینی کے ساتھ ساتھ ہدایت تشریعی بھی اس کے لیے انتظام فرمائی ہے۔ یعنی ہدایت تکوینی انسان کے اندر کا نظام، جانور کے اندر کا نظام، نباتات کے اندر کا نظام اور جمادات کے اندر کا نظام، لیکن ان کے لیے بیرونی، خارجی اور کوئی قانون اور آئین زندگی نہیں رکھا۔ تمام موجودات میں یہ صرف حضرت انسان ہے کہ جس کو اس کی عقل کی وجہ سے خداوند عالم نے قانون کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس عقل کو اپنی خواہشات پر غلبہ دے کر، اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کہ انشاءاللہ آج موقع ملا تو نوجوان بچوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے کچھ اصول، رہنما اصول لے کے جائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں ایک دفعہ پھر امام زمانہ کا نام مبارک لیتا ہوں، آپ سب کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات بنا مقام آل محمد، اللہم صلی علی۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب امام زمانہ کا نام لیا جائے تو کھڑے ہو کر سر پہ ہاتھ رکھنا حضرت امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ امام نے ہمیں بتایا کہ جب اپنی آخری حجت کا نام لو تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی کیا؟ مولا یہ سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا لیتنا کننا معاکم، اے کاش کربلا میں ہوتے تو درجہ شہادت میں فائز ہوتے، لیکن کربلا نے کہا نہیں، صبر کرو، اگر سچے ہو، صادق ہو، استقامت رکھتے ہو تو ایک اور کربلا بننے والی ہے، اس حسین کا انتظار کرو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو خداوند عالم نے اب ہادی بھیجا، اور ہادی کی پہلی نشانی ہم نے یہ بتائی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کل 4 آیتیں آپ کی سماعت کی نظر کی تھی کہ جس میں خداوند عالم جاعل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جس میں سے 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کی اور آیت نمبر 124 سورہ بقرہ کی، کہ جب پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کل کی گفتگو ذہن میں صرف اشارہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، نظام میرا، کائنات میری، زمین میری، ہدایت میری، مخلوق میری، تو میری طرف سے آنے والا نمائندہ بھی میرا بنایا ہوا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نے موضوع قرار نظام کائنات میں ہدایت مظہر ہدایت۔ خدا کہہ رہے نظام زندگی میری ہے،
یہ میں نے بنائی ہے، کائنات میں نے بچھائی، آسمان کا شامیانہ میں نے قائم کیا، بندے میرے، رسول میرے، کتاب میری، لہذا جو رسول بن کر آئے گا، جو ہادی بن کے آئے گا، جو رہنما بن کے آئے گا، وہ بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کہ جب ابراہیم کا امتحان لے لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے سے، تفسیر اس کی رہنے دیجئے کہ کلمات کیا تھے، ابراہیم نے کیسے امتحان دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی فوراً ہی ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا گریڈ بڑھا رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم خلت کے درجے پہ ہو کافی نہیں ہے، ہمارے دوست ہو کافی نہیں ہے، تم نے گھر بنایا کافی نہیں ہے، جب امتحان دے دیا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، یہاں پہ بھی جاعل کا لفظ، اور اس میں فاعل کی جو علمی بحث تھی کل ہم اس کو واضح کر چکے ہیں کہ اس میں فاعل میں تینوں زمانے ہوتے ہیں، یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں جب بھی کوئی تمہارے پاس نمائندہ بن کر، ہادی بن کر، تمہاری ہدایت کا ٹھیکیدار بن کر تمہارے پاس آئے تو پہلے سند دیکھنا کہ انی جاعل کی سند ہے کہ نہیں۔ انی جاعل کی سند یہ بتا رہی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم مسلسل قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا اب یہ ہادی آئے دنیا میں خداوند عالم کی طرف سے، اور ان ہادیوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف قسم کی درجہ بندی ہے، اور ہر ہادی کی تبلیغ کا دائرہ مختلف تھا، کوئی اپنے خاندان والوں کے لیے، کوئی اپنے اہل محلہ کے لیے، کوئی اپنے اہل شہر کے لیے، کوئی اپنے صوبے کے لیے، مثلا اس زمانے میں تو صوبے نہیں تھے، کوئی اپنے ملک کے لیے، کوئی اپنے بر اعظم کے لیے۔ لیکن خدا نے کہا کہ دیکھو پہلے کو خلیفہ بنایا میں نے، امام بھی میں بنا کے بھیج رہا ہوں، لہذا اب جو ہماری طرف سے آخری رسول آئے گا، توجہ فرمائیے گا، لہذا اس آخری رسول کا بڑا انتظار تھا، یہودیوں کو بھی انتظار تھا اور دوسرے ادیان و مکاتب کو بھی انتظار، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا تھا، یہ یہودی جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اوس و خزرج، ان کے لیے کہا جو آپس میں لڑ رہے ہو ایک اور نبی آنے والا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے میں نے کل کہا تھا حسینیت میں اور مہدویت میں، یعنی امام زمانہ میں اور حسین میں، کربلا میں 61 ہجری کی کربلا میں اور ظہور کی کربلا میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، توجہ فرمائیے، ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے مجلس کے آغاز میں ایک نقطہ دیا ہے آپ کے اذان عالیہ تک، اس کو محفوظ کیجئے گا کہ آنے والے کا انتظار کرو، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو پھر آنے والی کربلا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور بات آ گئی تو نقطہ عرض کرتا چلوں، گفتگو روک کر یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ماشاء اللہ۔ انتظار کیسے ہوتا ہے کہ کسی کا جب انتظار کیا جا رہا ہو تو پہلے سے فرش آمادہ کیا جاتا ہے، گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پذیرائی کا انتظام کیا جاتا ہے، جب تمام انتظامات ہو جاتے ہیں اور آنے والا نہ پہنچے تو پھر ٹہل ٹہل کر گھڑی دیکھ دیکھ کر دروازے سے راہیں تکنے لگتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اب جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنا ہی زیادہ انتظام اور انصرام ہوگا، جتنا بڑا مہمان ہوگا۔ امام زمانہ آئیں گے انشاءاللہ، خدا ہمیں وہ وقت دکھائے کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے آقا و مولا کے چہرے پر نور کی زیارت کرتے کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اس نبی کا بھی انتظار کیا، توجہ فرمائیے گا، آخری خاتم الانبیاء کا نام بھی محمد،
آخری خاتم الاوصیاء کا نام بھی محمد. توجہ فرمائیے گا. اس نبی کا بھی انتظار کیا جو خاتم الانبیاء تھا. خدا نے کہا جب تک انتظار نہیں کرو گے خاتم الاوصیاء بھی نہیں آئے گا. مماثلت پائی جاتی ہے. تو ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. کیسے انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ہم امام کی فوج میں تیار ہونا چاہتے ہیں, امام کی سپاہ میں تیار ہونا چاہتے ہیں. تو ایک فوج کو, ایک سپاہ کو تیار کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میں نکات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن چونکہ بات میں افادیت موجود ہے اس لیے تکرار کر رہا ہوں. اور یہ کہہ چکا ہوں کہ تکرار ابس نہیں ہوتی, بلکہ بعض تکرار ایمان و معرفت میں گہرائی و معراج کا سبب ہوتی ہیں. لہذا امام کا انتظار. اب فوج کی تربیت کی ضرورت ہے. بھئی ہر کسی کو تو فوج میں نہیں لے لیا جاتا نا. دیکھا جاتا ہے بھگوڑے تو نہیں ہیں جی, ثابت قدم ہیں, ڈٹ کے جی کے دل دے کے لڑنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہیں. سابقہ تو خراب نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد تربیت کی جاتی ہے. اب وہی فوج کامیاب ہے. کون سی فوج کامیاب ہوتی ہے؟ جس کو اپنے ہدف کا پتہ ہو کہ لڑنا کہاں ہے. جس کو اپنے ہدف کا پتہ ہو کہ بھئی حملہ کہاں کرنا ہے. دوسری صفت فوج کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اسے پیچھے سے رسد ملتی رہے, اسلحہ ملتا رہے. اب اگر کوئی فوج تصور کریں, بھئی ہدف تو معلوم ہے کہ یہاں حملہ کرنا ہے لیکن پیچھے سے رسد ہی نہیں پہنچ رہی, یا اسلحہ تو ہے لیکن ہدف کا نہیں معلوم, مقصد کا نہیں معلوم کہ دشمن کون ہے, حملہ کہاں کرنا ہے, وہ فوج کامیاب نہیں ہو سکتی. بس عزیزان گرامی, ہمارا ماضی کربلا, ہمارا مستقبل ظہور امام زمانہ. توجہ فرمائیے گا. یعنی ماضی کربلا سے اسلحہ لے کر ظہور آل محمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہو. اور اس تیاری کا نصاب ذکر آل محمد اور عزاداری امام حسین ہے کہ یہاں سے جہاد و شہادت کا درس لے کر, کربلا سے اسلحہ لے کر آل محمد کے دشمنوں کے لیے تیار ہوتے رہو. آل محمد کے دشمنوں کے لیے, انسانیت کے دشمنوں کے لیے تیار ہوتے رہو. اور یہی وجہ ہے جب ہمارا 12واں امام آئے گا تو پھر ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا, خون حسین کا بدلہ لے گا. عزیزان گرامی, تو ہر ہادی کا مختلف دائرہ تبلیغ تھا, لیکن خداوند عالم نے ان میں سے کچھ کو صاحب شریعت بنایا, صاحب کتاب بنایا, یعنی وہی ہدایت تکوینی و تشریعی. توجہ فرمائیے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ان صاحبان شریعت و رسل میں سے, ان صاحبان کتاب و رسل میں سے سب سے افضل ہمارے نبی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاتم النبیین کا درجہ عطا کیا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ان کو جو صاحب شریعت بنایا گیا, ان کو صاحب ولایت بھی بنایا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا. ولایت کی قسمیں ہوتی ہیں, خدا کی ولایت ہے, شیطان کی ولایت ہے. خدا کی ولایت میں اللہ کی ولایت میں رسول کی, اور صاحبان ایمان کی, اور عام مومنین مومنات کی بھی ولایت ہے. بہرحال میں خوش بحث میں جانا نہیں چاہتا, اشارہ دے کے گزرا, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کی سما خراشیوں کا سبب بنوں گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ان کو ولایت دے کر, تصرف دے کر, تصرف کیا, حق تصرف حاصل ہوتا ہے. یعنی وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, جو چاہیں, یعنی اپنی من مانی چیز نہیں, خواہشات نفسانی کی پیروی نعوذ باللہ نہیں, بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو
ان ہوا الا وحی یوحا. اور یہ صرف نبی اکرم کے لیے نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا، یہ تمام ائمہ کے لیے ہے کہ ہمارا کوئی امام، کوئی ہادی، کوئی رہبر اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کی بنا پر کوئی بات نہیں کہتا. اس لیے کہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں وہ سب منتہی ہوتے ہیں ذات مبارک حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر. جتنے روحانی سلسلے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو میں نے کہا تھا کہ علی کے فضائل سے ٹکرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. علی کے فضائل کو چھپانا اتنی آسان بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ساتھ دیجیے نا، علی کے فضائل کو چھپانا اتنی آسان بات نہیں ہے. عزیزان گرامی، تمام روحانی سلسلے، یہ من گھڑت روحانیت اور تعویذ گنڈے، یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عزیزان گرامی. اجابہ عامل مل جاتے ہیں، جھوٹے ولی مل جاتے ہیں، نام نہاد اولیاء مل جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ نام نہادی کا سلسلہ، من گھڑت اولیاء کا سلسلہ، پیر مریدوں کا سلسلہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. روحانی سلسلے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، تمام سلسلے مولا کائنات تک جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ غدیر کے مفہوم کو قتل کی جاتی رہی، قتل یعنی غدیر کا مفہوم قتل کیا جاتا رہا. کیا کہا رسول اللہ نے جب میدان غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کیا تو کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا. کہا کہ بھئی مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے وہ نبی جو حکیم خدا کا حکیم نبی ہے، جو حکیم خدا کا حکیم نبی ہے، صاحب حکمت خدا کا جس نے اپنے نبی کو حکمت عطا کی ہے. ذرا تصور کیجئے، صرف 2-3 جملوں میں غدیر کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ولایت کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. ولایت دوستی نہیں ہے، ولایت محبوبیت نہیں ہے، ولایت بھائی نہیں ہے، ولایت داماد نہیں ہے، ولایت چاہنے والا نہیں ہے، ولایت آنکھ کا نور نہیں ہے، ولایت دل کا سکون نہیں ہے، ولایت آنکھ کا تارا نہیں ہے، ولایت جس سے محبت کی جائے وہ نہیں ہے، ولایت اس کو نہیں کہتے جس سے انس رکھا جائے، ولایت اس سے نہیں کہتے جس سے محبت کی جائے. رسول بتا رہے ہیں کہ 1,20,000 صحابہ کا مجمع. اب جب آخری رسول کا آخری حج آیا تو اپنے دست سے مبارک سے خطوط لکھ کر مسلمانوں کو بلایا ہے کہ آؤ حج کرو. ایک کوہرام برپا ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. مکہ، مدینہ، طائف، حبشہ، مختلف جگہ ایلچی بھیجے، منادی دی گئی، ندا دی گئی، لوگ آمادہ ہو گئے. حج تمام ہو گیا، مدینے کی طرف رسول اللہ نے لوٹنا شروع کیا. 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع، صحابہ اکرام، تمام مسلمان، مرد، عورتیں، بچے، جوان سب جا رہے ہیں. ایک دفعہ غدیر خم کا مقام پر میرا رسول اتر گیا. واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا منظر کشی کر کے چاہتا ہوں کہ ولایت کو بتاؤں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا معنی محبوبیت ہے، دوست ہے، چاہنے والا ہے، تو ذرا دیکھیے کہ خاتم النبیین کیا کام انجام دے رہے ہیں. 1,20,000 صحابہ غدیر خم کے میدان پہ اترے. سلمان، مقداد، ابو ذر سب سے کہا کہ جاؤ ذرا ایک
حصے سے خس و خاشاک کو دور کرو۔ اصحاب نے بڑی تندہی کے ساتھ مستعدی کے ساتھ وہ جگہ صاف کر دی۔ اب جو آگے آگے تھے، جو ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، رسول اللہ پہ وارے نیارے رہتے تھے، جو ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری جان پہ قربان ہو، صحابہ اکرام تھے۔ کل صحابہ کی عظمت بیان کر چکا ہوں، صحابہ کی شہادت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے کارناموں پر ایک چھوٹی سی تفصیل ڈال چکا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ جو آگے آگے تھے، اب رسول اللہ نے کہا کہ ذرا اپنے پالان شتر کو لا کے یہاں جمع کرنا شروع کرو۔ اب جتنے آگے آگے تھے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے پالان شتر لا کے جمع کرنا شروع کر دیا، ایک ڈھیر بن گیا، ایک ممبر بن گیا۔ اب کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے لے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے آنے دو، یعنی جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پہلے یہاں جمع ہو جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ملا لیا جائے تاکہ ایک اتحاد کا منظر سامنے آ سکے۔ 1,20,000 صحابہ سب سر مڈا کے آ رہے ہیں، گنجے ہو کے آ رہے ہیں، بالوں کی قربانی دے کے آ رہے ہیں، رسول کسی اور چیز کی قربانی لینا چاہ رہا ہے یہاں۔ بھائی بالوں کی قربانی سے یہ سبق لو کہ جب رسول جو کہے، جس کی طرف اشارہ کرے اس کی مان لو۔ اب کیا ہوا؟ اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگوں نے اپنی آبا کو اپنے پیروں کے نیچے لپیٹا ہوا تھا۔ اتنی سخت گرمی تھی جس کو جو چیز ملتی تھی اپنے سر پر سایہ کر لیتا تھا۔ 1,20,000 صحابہ، آپ کے قربان جاؤں، آپ کے حج کے، آپ کی عبادت کے، آپ کے مناسک حج کے، بھائی کیوں رسول اللہ کا حکم ہے۔ اب سب جمع ہو گئے ایک دفعہ ممبر پر، صاحب خاتمیت ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ علی کو بلایا، علی ایک سیڑھی نیچے، اس کے بعد کا خطبہ دیا مفصل تفصیل کے ساتھ۔ الست اولا، کیا میں تمہاری نسبت تمہاری جان پر حق تصرف نہیں لگتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، توجہ فرمائیے گا، یا رسول اللہ آپ حق تصرف رکھتے ہیں، بس یہ کہا اور علی کو دونوں بازوؤں سے اٹھایا۔ اب یہاں قدرت رسول سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ علی کی قدرت کو دیکھا کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں یہ کتنا عظیم انسان ہے کہ تنے تنہا 40 آدمیوں کے دروازے کو پھیر دیتا ہے۔ یہاں پر رسول کی قدرت نظر آتی ہے۔ علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھا کر بتا کر یہ سمجھایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں مولا کا مقصد، مولا کا مطلب، مولا کا مفہوم، مولا کا ما اخدا در حقیقت دوست نہیں، محبوب نہیں، حق تصرف رکھنے والی ولایت ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے بڑھ کر سب سے پہلے گواہی دی تھی، وخن وخن یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن مومنہ۔ حضرت عمر کا تاریخی جملہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا ہے کہ اصبحت مولایا، یعنی علی دوست نہیں ہے، علی نائب ہے۔ تاریخی جملے ہیں حضرت عمر کے، اصبحت مولایا، آپ مولا بن گئے۔ اگر مولا کا معنی دوست لیا جائے، محبوب لیا جائے، بھائی لیا جائے، داماد لیا جائے، چاہنے والا لیا جائے، آنکھوں کا تارا لیا جائے، دل کا سکون لیا جائے، تو کیا علی کے فضائل کسی کو نہیں معلوم؟ علی کے فضائل کسی کو نہیں معلوم؟ علی کو اپنا بھائی بنایا، علی کو بستر پہ سلایا، علی کو چادر کسائی نیچے جمع کیا، علی کو مباہلہ میں لے کے گئے، علی کو دار منزلت دی۔ الحق مع علی وعلی مع القرآن، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے ضربت یوم علی، یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک دن کی ضربت، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کہہ کر مختلف جگہ کیا علی کے فضائل کو نہیں معلوم؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن مومنہ، کہ آپ میرے بھی مومن ہو گئے، آپ میرے بھی مولا ہو گئے، آپ کل مومن مومنات کے مولا ہو گئے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔
اب ولایت کا مطلب سمجھ آ گیا؟ دوست نہیں، چاہنے والا نہیں۔ مولانا سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لے آئے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، ولایت، اور یہ ولایت قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ولایت، یہ نیابت، یہ وصایت، یہ جانشینی، یہ خلافت، یہ امامت، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ یہی وجہ ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا بت پرستی چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ نے جہاد کے لیے کہا، ہم جہاد کے لیے نکل گئے۔ جو حکم دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بات کے اپنے قرابت داروں کو، اپنے بھائی رشتہ داروں کا پہ مسلط کر دیں۔ کہا کہ اگر میرا حکم ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے، کیسے کیسے مسلمان تھے، رسول اللہ سے آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بالوں کی قربانی دینا اور ہے، نفس کی خواہشات کا گلا کاٹنا کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، کہا کہ اچھا اگر یہ حق ہے تو پھر دعا کیجئے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو اور مجھ پہ آ پڑے۔ بس اسی وقت آیت نازل ہوئی، سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع، ایک سائل نے ایک عذاب کا سوال کیا ہے، لیس لہ دافع، یعنی منکر ولایت، کہ جب سامنے ایک شخص نے آ کر منکر ولایت ہوا، ولایت کا انکار کیا، تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو اس پہلے کا انجام دیکھ لو، سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع، اس کے لیے دفع کرنے والی، اس کے عذاب کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاتمیت کا بھی منکر ہے، امامت کا بھی منکر ہے۔ درود بھیجئے محمد وعلی محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ صفات کے ذریعے، کردار کے ذریعے یہ جانشینی، یہ ولایت، یہ ہدایت لوگوں تک ملی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریعی۔ وہ جس طرح ہدایت تکوینی ہدایت تشریعی ہے، اسی طرح ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات میں حق تصرف، یعنی اولیاء، اوصیاء، خدا کے برگزیدہ بندوں کو خدا اتنی قدرت دے دیتا ہے۔ حدیث قدسی، درود بھیجئے محمد وعلی محمد پر۔ عام انسان کے لیے خدا کہہ رہا ہے عبدی اطعنی فجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری عبادت کر تو بس میں تجھے اپنے کچھ اختیارات دے دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، ولایت تکوینی کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کر گزر جاؤں گا، اس سے زیادہ میں اس میں رکنا نہیں چاہتا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام دربار میں ہیں، اور جو بھی علم مناظرہ ہوتا ہے اس میں امام دوسروں کو شکست دے دیتے ہیں، لاجواب کر دیتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا تھا۔ لہذا بادشاہ بہت پریشان تھا، ایک دفعہ ساحروں کو بلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ امام کی تصحیح کی جائے، امام کے مقام علمی کا مذاق اڑایا جائے۔ جب امام کھانا تناول کرنے لگے تو تم اپنے جادو سے امام کے ہاتھ سے وہ نیوالا لے لینا۔
تمام سینیری تیار ہو گیا، امام تشریف لائے، ساحروں کو حکم دیا کہ امام تناول کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ، پھر ولایت تکوینی کیا ہے؟ خدا جس کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے گا، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کیا ہوا؟ جب اس نے جسارت کرنے کے لیے اپنے جادو کا زور لگایا، توجہ فرمائیے گا، ایک دفعہ امام نے پردے پر بنی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا اور کہا خود ہادہ، بس یہ کہنا تھا کن فیکون کے اس مظہر اعلیٰ کی زبان سے نکلنے والے جملے جب تصویر اور شیر پر پہنچے تو ایک دفعہ شیر دھاڑتا ہوا آیا اور اس ساحر کو نگل کر، اس کی ہڈیوں کو، اس کے خون کو نکل کر دوبارہ اس تصویر میں پیوست ہو گیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے چھکے چھٹ گئے، کہا کہ مولا اس سے کہیے کہ میرا جادوگر پتہ نہیں کرائے پہ بلایا ہوگا، کتنا کرایہ دے کہ اس کو واپس کر دے۔ امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل دیا ہوتا تو میرا شعر بھی تیرے ساحر کو نگل دیتا۔ یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے کن فیکون کے مظہر اعلیٰ، یہ ہے ولایت۔ بس اس حد تک اس میں رکنا نہیں چاہتا۔ اور ولایت تشریع یعنی خدا جس کو صاحب شریعت بنا کر بھیجے اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم ہمارے حکم سے اس شریعت کو آگے بڑھاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام، اس لیے میں نے کہا کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے بھی روحانی سلسلے سب حضرت علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جتنے بھی دانشور ہیں اہل سنت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت ایک سیاسی ولایت تھی جو خلفاء راشدین کو منتقل ہوئی، ایک روحانی ولایت تھی جو اہل بیت کو منتقل ہوئی۔ اعتراف کیا 1400 سال بعد، اب اعتراف کیا ہے کہ سیاسی ولایت تھی جو خلفاء راشدین کو منتقل ہوئی، اور ایک روحانی ولایت تھی جو اہل بیت علیہ السلام کو منتقل ہوئی حضرت علی کے توسط سے، حضرت علی کو، اس کے بعد امام حسن، امام حسین اور بقیہ ائمہ طاہرین کو۔ بہرحال اس میں بہت ساری گنجائش ہے، میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہدایت ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو سامان زندگی، سامان تجارت دے کر اس کے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ لہذا ان اسباب کے سامنے آنے پر اگر کوئی شخص اسباب ہدایت کی پیروی نہ کرے، جان بوجھ کر منہ موڑ لے یا کہنا نہ مانے، تو پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے مسلسل ہمیں یہ درس دیا ہے اپنی سیرت سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تمام حیات طیبہ سے، کہ دیکھو ہم ہادی ہیں اور ہماری راہ پہ چلتے رہنا، ہم ہادی ہیں، ہم تمہاری ہدایت کر رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اور ہر شخص کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہدایت کی جاتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں شرط یہ ہے کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق آپ اس کو ہدایت کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میڈیا برائی کا پیغام دے رہا ہے، انٹرنیٹ برائی کا پیغام دے رہا ہے، برائی کی قباحت، برائیت، گناہ، فساد، ظلمت، تاریکی کو سب کو ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا۔ فیملی بیٹھ کر آپس میں ناچ گانا، ڈانس اور یعنی فحاشی، ان تمام چیزیں دیکھتے ہیں، بد اخلاقی، غیر اخلاقی، فحش کلمات، یہ سب ٹی وی پر عام ہیں اور فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں۔ ساتویں امام گزر رہے ہیں مدینے کی گلیوں سے، دیکھیں کس طرح ہدایت کی امام نے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے درس ہے بہت بڑا۔ ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، ڈھول یا مثال کے جو اس زمانے کے آلات موسیقی تھے، آواز آ رہی تھی۔ جب امام وہاں سے گزرے تو اتنے میں ایک کنیز باہر آئی جو کوڑا رکھنے آئی تھی دروازے پر۔ ایک دفعہ امام نے پوچھا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟
کنیز نے کہا اگر کسی کا غلام ہوتا تو اتنی دھوم دھڑکے سے یہ تمام کام انجام نہ دیتا، اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار ہوتا، یہ آزاد ہے، خود مختار ہے، صاحب ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر امام گزر گئے۔ اب یہ جو تھوڑی سی دیر ہوئی امام کے اور اس کنیز کے درمیان جو کلام ہوا، اس کا مالک انتظار میں تھا کہ جیسی خادمہ ہے اسے دوسرا کام دوں۔ اس نے پوچھا دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا جس کے چہرے پر زہد و تقوی کے آثار نمودار تھے۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے شیعہ اپنے چہروں پر موجود آثار عبادت خدا سے پہچانے جاتے ہیں، جس کو میں نے کہا تھا آئیے کوشش کیجیے اس فرش ادا پر کہ ہم آج سے کوئی حرام کام نہیں کریں۔ ہمارے چہرے پر ظاہری حسن تو ہے، لیکن یہ حسن باطنی یعنی سنت محمد آل محمد یعنی ریش یہ ہمارے چہرے پر نہیں ہے۔ ظاہری حسن 40 سال 50 سال 60 سال کا ہے، یہ باطنی حسن اپنے عمل سے اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ اور سنیں پریشان مت ہوئی اگر کوئی کہہ دے گا ارے بھائی بوڑھے ہو گئے ہو، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا تمہیں عاشق بن گئے ہو، یہ داڑھی کیوں رکھ لیے؟ پرواہ مت کیجیے دنیا کی، پیار محبت سے کہیے آپ کی بات ساراؤں کے اوپر، لیکن میں اپنے امام کا مطیع ہوں۔ بس وہ کنیز نے کہا اس شخص کے چہرے پر زہد و تقوی کے آثار نمودار تھے، نمایاں تھے، واضح تھے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، وہ سمجھ گیا کوئی ہو نہ ہو یہ صرف اور صرف میرے زمانے کا امام ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے دربار یزید میں امام سجاد نے یہی کہا تھا جو فضیلتیں ہمیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہم بدنوں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت کہ دل پلٹ دیا امام نے ایک جملے میں، یہ آزاد ہے یہ غلام، ایک جملے میں بھاگا، ننگے پیر بھاگا، اتنی فرصت نہیں دی کہ چپل پہن سکے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا اپنا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا معاف ہو سکتا ہے۔ توبہ کی، ہمیشہ جب تک زندہ رہا ننگے پیر رہا، بشر حافی نام پڑ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہدایت۔ لہذا ہمیں ان مجالس سے درس لینا چاہیے، فضائل اہل بیت ہوں، مصائب اہل بیت ہوں، درس لیں، درس زندگی لیں، جینے کا طریقہ لیں اہل بیت سے، مرنے کا طریقہ سیکھیں اہل بیت سے، والدین سے گفتگو کا طریقہ سیکھیں، اولاد سے پیار و محبت سیکھیں۔ کل میں نے کہا تھا میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک جملہ چھوڑ کے جاؤں گا، اور آج میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ دیکھیے زندگی ہدایت کے سائے میں میاں بیوی سے چلتی ہے۔ اب جن کی شادی ہو گئی ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں، جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی ہیں، پیار محبت سے، اور اس شادی کے ساتھ خداوند عالم ان کو پاکیزہ اولاد عطا کرتا ہے۔ یہ اولاد آپ کے پاس ایک نعمت ہے، روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ ABCD تو یاد کرا دی جی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار تو یاد کرا دیا، لیکن اگر میں یہاں کسی نوجوان سے پوچھوں بیٹا یہ بتائیے کہ نہج البلاغہ کا مطلب کیا ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ پوچھوں نہج البلاغہ میں مولا کے کتنے خطبے ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ اچھا پوچھو مولا کے کتنے مکتوبات ہیں؟ اردو ہماری اتنی خراب ہو گئی، پوچھے گا مولا نے مکتوب کیا ہوتا ہے، مولا کے کتنے خطوط ہیں؟ اور پوچھو یہ بتائیے بیٹا آپ جو علی کے عاشق ہیں، یہ بتائیے نہج البلاغہ میں علی کے کتنے کلمات قصار ہیں؟ تو وہ پوچھے گا مولانا کلمات قصار کیا ہوتا ہے، پہلے یہ تو بتائیے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ لیکن اگر کسی بچے سے پوچھوں بیٹا آپ کی فیس بک کتنی گرل فرینڈ ہے آپ کی، فوراً بتا دے گا، سب کے نام کیا ہیں یہ بھی بتا دے گا، سب کے فون نمبر کیا ہیں یہ بھی بتا دے گا۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ یہ ہے محبت، یہ مجلس محبت میں اضافہ کرانا چاہتی ہیں، ہمیں اہل بیت سے قریب کرنا چاہتی ہیں۔ عزیزان گرامی اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اور جیسا کہ میرے علم ہے کہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب
امامیہ ٹرسٹ میں اور لطیف آباد 9 نمبر میں دونوں جگہ خطاب فرما رہے ہیں. مجھ سے زیادہ ذہین طالب علم ہیں, عالم دین ہے, ان کی مجلس کو ضرور سماعت فرمائیے. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بزرگ علماء کی, اپنے بزرگ ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کروں اور وہ جو خدمت دین, تبلیغ دین انجام دے رہے ہیں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تربیت اولاد. اب ہمارے یہاں تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ شوہر گھر میں گھسا, ہاں بھائی کسی کا فون تو نہیں آیا تھا, کھانے کے لیے کیا بنا ہے, اس کے بعد چائے پی. کیوں؟ مرد ہمیشہ یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, بھائی میں روٹی لاتا ہوں, میں کماتا ہوں, میں محنت کرتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ چائے پی اور آپ ذرا باہر ٹہلنے چلے گئے. اور بات آ گئی تو عرض کرتے چلوں, 5 سگریٹ کی تو میں پہلے ہی کلاس لے چکا ہوں, یاد ہے نا آپ کو, بھولے تو نہیں ہیں؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, آزاد فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے, پاک فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے, آپ کو کتنا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا بھائی. آپ نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا, مجھ سے کہہ رہے کہ سمجھوتا کر لو, جیسے کہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور اب کہتے ہیں کہ سمجھوتا کر لو, آپس میں آدھا آدھا بانٹ لو. آزاد پاک دھوئیں سے پاک فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے. لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ پی کر, توجہ فرمائیے گا, یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کی نزاکت حقوق العباد کے لیے. سگریٹ پی کر فضا کو آلودہ و مقدر کرتا ہے, وہ فضا کا غاصب ہے. جو اپنی گاڑی کی, اپنی موٹر سائیکل کی ٹیوننگ نہیں کراتا, اس کی گاڑی موٹر سائیکل دھواں دیتی ہے, وہ آزاد اور پاک فضا کا غاصب ہے. شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے, اپنے دوست سے ایک کتاب لے کر آئے. علماء میں, طالب علموں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ سب کتابیں نہیں خرید سکتے, لہذا کچھ عرصے کے لیے اپنے دوستوں سے لیتے ہیں. انہوں نے بھی ایک کتاب مطالعے کے لیے لی, لیکن زندگی نے وفا نہ کی, انتقال ہو گیا. گھر میں کتاب موجود تھی, انتقال ہو گیا شیخ عباس قمی کا. ایک دفعہ بیٹے کے خواب میں, حقوق العباد کیا ہوتے ہیں, بیٹے کے خواب میں آئے, بیٹا میں نے فلاں دوست سے ایک کتاب لی تھی جو گھر میں فلاں الماری میں فلاں شیلف میں رکھی, جاؤ اسے دے آؤ. توجہ فرمائیے, حقوق العباد اتنے آسان نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا مجلس تقریب بدن نہیں ہے, تقریب روح ہے, تقریب افکار و نظریات ہیں. یہاں سے جینے کا, یہاں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. کیا ہوا؟ بیٹا اٹھا صبح کے وقت, فلاں الماری سے فلاں شیلف سے جا کے کتاب نکالی اور جانے لگا. دہلیز سے پہنچا, قدم الجھا, گرا, کتاب بھی گری. کپڑوں کو جھاڑا, کتاب کو جھاڑا, اور اس کے بعد اس عالم کے دروازے پہنچا, واقع سنایا, کتاب دے دی. رات کو شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ دوبارہ یہ علماء نے تربیت کی ہے ہماری. یہ جو علماء کتابیں لکھتے ہیں, وہ مجتہد جو 60 سال 70 سال میں توضیح المسائل لکھتا ہے, ہم 2 منٹ میں توضیح المسائل لے آتے ہیں. وہ 60 سال 70 سال میں کئی علوم پر پی ایچ ڈی کر کے توضیح المسائل لکھتا ہے, ہم توجیح المسائل اتنی موٹی لے آتے ہیں. یہ ہے علماء کی سیرت. اسی لیے کہا علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. اس لیے کہ علماء شہداء کی تربیت کرتے ہیں. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. کہا بیٹا تم نے کتاب تو دے دی, لیکن جب تم گرے تھے اور کتاب تمہارے ہاتھ سے گری تھی تو اس کا ایک کونا مڑ گیا تھا, تو تمہیں چاہیے تھا کہ صاحب کتاب کو بتاتے کہ کتاب اپنی اصلی حالت میں آپ کو نہیں لوٹائی جا رہی, اس کا ایک کونا مڑ چکا ہے. اللہ اکبر. حقوق العباد, بچوں کی تربیت اتنی معمولی چیز نہیں ہے زین گرامی. اب آپ باہر چلے گئے, جناب ہم روٹی لانے والے ہیں, ہم کمانے والے ہیں. اس کے بعد آپ نے شام کا کھانا تناول فرمایا, نوش جان. اس کے بعد آپ نے ڈرامہ بھی دیکھا, ٹی وی اور خبرنامہ بھی دیکھا, ماشاءاللہ
کیوں؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے آپ کو، ذہنی تفریح چاہیے، آپ روٹی کمانے والے ہیں، آپ لانے والے ہیں، آپ الرجال قوامون علی النساء کا مصداق کامل ہیں، اس کے بعد دوبارہ کچہری کے لیے نکل گئے، رات 11 بجے 12 بجے آئے اور سیدھے بستر میں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اخبار پڑھ رہے ہیں صاحب، زوجہ آئی ہیں چائے لے کر، پانی لے کر، کچھ کہنے آئی ہیں، ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک عارف کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نام نہیں لے سکتا میں، کہا کہ جو لوگ اس طرح کا رویہ اپنی زوجات سے رکھتے ہیں کہ خود کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی مطالعہ کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، اور بیوی آ کر کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ہوں بھی نہیں کہتے، تو کیا یہ ایک مومنہ کی بے احترامی نہیں ہے؟ یہ ایک مومنہ کی بے احترامی ہے۔ وہ انسان ہے، مسلمان ہے، مومنہ ہے، اس کا جواب دو۔ لیکن ہماری مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اگر آپ مرد ہیں، کمانے کھانے والے ہیں، لانے والے ہیں، سب کچھ آپ کے ذمے، گھر کا خرچہ آپ کے ذمے، تو آپ کو ذہنی تفریح کی ضرورت ہے۔ آپ واپس آنے کے بعد 2 دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، چائے پی کے، کھانا کھا کے ٹہلنے جاتے ہیں، کچہری کرتے ہیں، اس کے بعد جب سیر حاصل گفتگو ہو جاتی ہے سیدھے بستر پہ آ کر استراحت فرمانے لگتے ہیں، تو آپ کی زوجہ بھی تو دن بھر آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ صفائی ستھرائی میں، کھانا پکانے میں اور دوسرے امور زندگی میں مصروف رہتی ہے، اس کو بھی ذہنی آسودگی کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی صلاحیتیں مردہ پش مردہ ہو جاتی ہیں، اسے بھی تو اسے احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے چل جائیے، مرد بچوں کو اٹھانا اپنی توہین سمجھتا تھا، گود میں نہیں لیتے لوگ، ابھی بھی نہیں لیتے، توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن سیرت علی دیکھیے، سیرت رسول اللہ دیکھیے، سیرت اہل بیت دیکھیے، گھر میں آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں، لگتا ہے کہ علی صرف بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن یہی علی جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے علی کو نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ یہ علی جب مسند قضاوت پہ جاتا ہے تو بہترین حاکم و داور نظر آتا ہے، جب میدان میں جاتا ہے تو بہترین جہادی نظر آتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم تربیت کو کیا کرتے ہیں؟ خواتین کے سپرد کر دیتے ہیں، بھائی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، بچہ بھی آپ نے پیدا کیا ہے، تربیت بھی آپ کریں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ظلم ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ کیوں خواتین کو پسماندہ رکھا گیا؟ کیوں ہم تعلیم کے میدان میں خواتین کو آگے نہیں بھیجتے؟ کیوں ہم اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو مدرسے نہیں بھیجتے علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ تم جاؤ گی، تمہارے رشتے نہیں آئیں گی، تم اسکارف پہنو گی، لوگ تمہیں دقیانوسی کہیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، زینب پہ رونے والے ایسے ہوتے ہیں۔ زینب کریم جواب دیجئے، روز قیامت ہم سے اس محبت اہل بیت کا سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت ماں اور باپ دونوں کا حق ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل میں اسی موضوع کو آگے لے کے بڑھوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صرف ایک جملہ کہہ کر میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ دیکھیے، اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے ہماری، اور اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت ہے۔ جو کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اہل بیت کے مصائب میں تربیت کی طرف، لہذا وہ پہلو چھپے رہ جاتے ہیں اور ہم ان سے اپنی تربیت نہیں کر پاتے۔ ایک واقعہ اور اسی سے بس میں مصائب سے رب دینا چاہتا ہوں۔ ہدایت اللہ نے نظام کائنات میں رکھی ہے، فضائل کے ذریعے سے ہدایت، مصائب کے ذریعے سے ہدایت۔ وقت آخر امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائے، سلام آخر کیا، اور جب ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ امام کے کانوں میں ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی میں کیا کروں؟ یہ نام حسین میں اتنی رقت موجود ہے کہ نام آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو مٹ پڑتے ہیں۔ اتنی مظلومیت، اتنی جذابیت ہے اسلام حسین میں۔
امام حسین نے دیکھا ننھی سکینہ، ننھی بچی گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے اسب وفادار میرے بابا کو میدان کارزار میں نہ لے جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین بہت کڑا وقت ہے، زمین و آسمان کے فرشتے مبہوت حیرت زدہ ہیں، حسین کیا کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین کہہ سکتے تھے زینب میں سب سے مل چکا ہوں، اس بچی کو اٹھا لو اور رخصت کر دو، چپ کرا لو۔ نہیں، امام حسین گھوڑے سے اترے، تربیت بچوں پہ توجہ، گھوڑے سے اترے، کھڑے ہو کے بات نہیں کی سکینہ سے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ 3 سالہ بچی، کتنا بڑا قد ہوتا ہے، حسین نے اپنے قد کو بچی کے قد کے برابر کیا، آنکھوں کا رابطہ برقرار ہوا، آئی کانٹیکٹ، یہ ایک نفسیاتی اصول ہے تربیت کا، حسین بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آنکھوں سے رابطہ ہو گیا، اپنے قد کو چھوٹی ننھی سکینہ کے قد کے برابر کر لیا، اس کے بعد دلاسا دے کر پھر حضرت زینب کے حوالے کیا، پھر میدان کارزار میں گئے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے جاتے جاتے حسین یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کا خیال رکھو، اطفال کا خیال رکھو، یہ بچے نہیں ہیں، یہ کل کے جواں ہیں، یہ کل کے عزادار ہیں، یہ کل کے ماتمدار ہیں، بس عزاداروں۔ اور آج بھی 2 بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون 2 بچے؟ اون و محمد۔ اس لیے کہ ہم شب میں گفتگو کر رہے ہیں، لہذا کل کے مسائل آج کی شب میں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمیں امر کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح مسائل پڑھیں۔ اون و محمد، جناب زینب کے نکاح میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جہاں پر بھی حسین جائیں گے وہاں پر زینب جائیں گی۔ اور کتنی محبت ہے حسین زینب میں، ذرا توجہ فرمائیے، کتنی محبت ہے بھائی۔ کربلا میں اتنی محبت نظر آتی ہے تو مدینے میں کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، میرا سلام ہو بی بی آپ پر، بے بی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں۔ شادی ہو گئی بی بی کی، اپنے گھر آ گئیں، 3 دن ہو گئے۔ عربوں میں رسم یہ تھی کہ 3 دن بعد لڑکی کو اپنے میکے لایا جاتا تھا۔ جناب فضہ کو بھیجا، فضہ جائیے اور زینب کو اس کے سسرال سے لے کر گھر آ جائیے۔ بس جناب فضہ پہنچی اور عقیل کے گھر، اس کے بعد کمرے میں پہنچی تو دیکھا جناب زینب کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ کہا کہ بی بی آپ کا کیا عالم ہے، یہ رو رو کر آنکھیں کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ کہا کہ اماں فضہ میں نے 3 دن سے اپنے ماجائے حسین کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین و زینب کی محبت۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کربلا میں، مدینے میں، مکے میں اتنی محبت ہے تو کربلا میں کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زینب کو پتا ہے میرا ماجائے اور رخصت ہو رہا ہے، اس کا اب دیدار نہ ہو سکے گا۔ بس عزاداروں، جب جناب عباس کے بیٹے کی شہادت ہو گئی تو ایک دفعہ لوگوں نے، خواتین نے زوجہ عباس کو کہا کہ مبارک ہو، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دفعہ زینب جو مسلسل اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی اور شب عاشور بلا کر یہی کہا تھا، اے بچوں دیکھو روز قیامت اپنی نانی کے سامنے اپنی ماں کو سرخرو کر دینا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اطفال تم پہ سبقت لے جائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ بس اپنے ماموں پہ اپنی جان نثار کر دینا۔ بس عزاداروں، یہ جب جملے سنے بچوں کو بلایا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور اپنے ماموں پہ جان نثار نہیں کی؟ کہا کہ اماں ہم کیا کریں، جب بھی اپنے ماموں جان کی خدمت میں جاتے ہیں حسین کہہ دیتے ہیں تم میری بہن کے تارے ہو، تم علی کے چشم چراغ ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کئی دفعہ حاضر ہوئے ہیں، بس ایک دفعہ حضرت زینب
کہ یہ گریے کی صدا امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آئی، ایک دفعہ امام حسین خیمے میں تشریف لائے، کہا اے بھیا کہ آپ نہیں چاہتے میں روز قیامت اماں زہرا کے سامنے سرخرو ہوں؟ ارے اجازت کیوں نہیں دیتے، یہ بچے آپ پہ اپنی جان نثار کرے۔ غرض کے امام نے اجازت دی۔ بس جانے سے پہلے جناب زینب نے اون محمد کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو ایک صورت میں دودھ بخشوں گی، دیکھو جب جانا تو فرات کی طرف مڑ کے مت دیکھنا، دوسرا وعدہ یہ کہہ رہی ہوں کہ کوشش کرنے ابن زیاد کے خیمے تک پہنچ اور اس کو فنار کرو۔ بس عزیزارو ننھے بچوں کے لیے بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس جب خود پہنانا چاہتے تھے تو بچے اتنے چھوٹے تھے کوئی خود سر پہ نہیں آتا تھا، کوئی ذرا جسم پر مناسب نہیں آتی تھی، نہ جانے کس طرح عباس نے تیار کیا اور محمد کو۔ بس عزیزارو ایک دفعہ حملہ کیا دونوں نے، لائنوں کو فنار کرنا شروع کیا، مگر جب اشقیاء نے حملہ کیا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ایک دفعہ اون نے محمد کو پکارا، محمد نے اون کو پکارا، بھیا تم کہاں ہو، بھیا تم کہاں ہو۔ بس چاروں طرف سے جب بچے الگ ہو گئے چاروں طرف سے تینوں تبر کی بارش ہونے لگی۔ ایک دفعہ کہا امو جان، امو جان، مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ بس آخری روایت جب اون محمد کے جنازے آ گئے، اون محمد کے جنازے حضرت زینب کے خیمے میں لا کے رکھ دیے امام نے، تو ایک دفعہ اون محمد کے جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی زینب، سینے پہ ہاتھ رکھے، اے اون محمد ارے میں نے وعدہ کیا ہے میں تمہاری میت میں نہیں رہوں گی۔ زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن ایک وقت آیا ماں تھی نا، سینے میں ممتا تھی، سینے میں بچوں کا درد تھا۔ جب تبرکات تقسیم ہونے لگے اور شہداء کے سر ملنے لگے تو ایک دفعہ ہر بی بی آتی اپنے شہید کا سلے دی سینے سے لگاتی، چومتی، آنکھوں سے بالوں سے چہرے سے خاک کو صاف کرتی۔ اب خواتین شام کی یہ دیکھ رہی ہے، ہر عورت آتی ہے اپنے شہید کو لیتی ہے، مگر کونے میں دو ننھے سر رکھے ہیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں۔ تو ایک شامی عورت نے کہا ارے یہ تو بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجر کو بس میں نے ختم کر دیا مسائل، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا نہیں، ارے ان کی ماں میں دکھیاری ہوں، مگر ہم جو رائے خدا میں دے دیتے ہیں اس میں گریہ نہیں کرتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس عزاداری کو، ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کا، ہماری بخشش کا، ہماری نجات و ہدایت کا باعث قرار دے۔ اس خون کے منتقم حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ خداوندہ حاضرین و سامعین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات کو قبول فرما، ہم نے اپنے اولاد کی حقیقی حسینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی، ہمارے نوجوانوں بزرگوں کو متشرع ہونے کی، اور ہم سب کو اس راہ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے بچے بچیاں میدان علم میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ اے خدا جن کی گود خالی ہے ان کی گودوں کا آباد کر دے۔ اے خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم اسی غم سے، اسی ذکر سے، اسی در سے وابستہ رہیں۔ روز قیامت ہمیں قرآن و اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔